بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس مسئلے پر گفتگو کر رہا ہوں وہ ہے سخت مصیبت کے وقت فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھنا۔ کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا فجر کی نماز میں جو قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے تو ایسی صورت میں امام دوسری رکعت میں جو رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں اس وقت قنوت نازلہ وہ پڑھتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہاتھ باندھ کر کے پڑھنا بہتر ہے یا ہاتھ چھوڑ کر کے؟ جی ہاں، دیکھیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سخت مصیبت کے وقت میں امام کا فجر کی دوسری رکعت کے رکوع سے فارغ ہو کر قومہ کی حالت میں جہراً بلند آواز سے قنوت نازلہ پڑھنا اور پھر مقتدیوں کا اس پر آمین کہنا جائز ہے۔ البتہ مقتدیوں کے لیے آہستہ اور سرًا آمین کہنا بہتر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فجر کے علاوہ باقی اور کسی نماز میں مثلاً عشاء، مغرب، جمعہ، یہ ان کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ کیا امام جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو، قنوت نازلہ پڑھ رہا ہو، اس وقت جس طریقے سے ہاتھ باندھ کر کے قرأت کی جاتی ہے اسی طریقے سے اب بھی ہاتھ باندھا جائے گا؟ اس سلسلے میں تحتوی علی مراقی الفلاح کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس سلسلے میں ارسال اور وضع دونوں طرح کی روایات ثابت ہے، لیکن ارسال یعنی ہاتھ کو چھوڑ کر کے پڑھنا یہ زیادہ اولا اور افضل ہے۔ اسی کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی امداد الفتاویٰ پہلی جلد 303 صفحے پر نقل کیا ہے، اور تحتوی علی مراقی الفلاح کے اندر جو قدیم نسخہ ہے اس کے 140 صفحے پر ہے، اور جدید نسخہ جو دارالکتاب دیوبند سے چھپا ہوا ہے اس کے 258 صفحے پر ہے۔ اسی طریقے سے فتاویٰ تاتار خانیہ جو جدید نسخہ ہے اس کے اندر بھی یہ مسئلہ ہے، دوسری جلد 134 صفحے پر ہے۔ مجمع الانہر کتاب الصلاۃ باب صفت الصلاۃ جدید نسخہ دارالکتب العلمیہ بیروت کا جو چھپا ہوا ہے اس کی پہلی جلد 134 صفحے پر۔ فتاویٰ قاسمیہ اس کی 8ویں جلد 161 صفحے پر ہے۔ اسی طریقے سے فتاویٰ قاسمیہ ہی کے اندر اوپر جو بات پڑھی گئی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سخت مصیبت کے وقت فجر کی دوسری رکعت کے رکوع سے فارغ ہو کر قومے کی حالت میں جہراً بلند آواز سے قنوت نازلہ پڑھنا، یہ بات جو ہے فتاویٰ قاسمیہ کی 8ویں جلد صفحہ نمبر 157 اور 158 پر لکھی ہوئی ہے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ اس وقت جو مصیبت دلی کے اندر ہے بطور خاص مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہو رہا ہے، اس لیے بہت زیادہ قنوت نازلہ کا اہتمام کرنا چاہیے، اور دعاؤں کے اندر بھی ان مسلمان جو مظلوم ہیں ان کی حفاظت کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔